بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نبا کی آیت نمبر 31 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک کی تلاوت کی ہے. 40 ہی آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے. پچھلی جو آیات جو پچھلے درس کے اندر گزری تھی ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل جہنم کا ذکر فرمایا تھا. ان جہنم کانت مرصادا کہ جہنم گھات لگائے بیٹھی. للطاغین مآبا سرکش لوگوں کے لیے نافرمانوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہوگی. لابثین فیہا احقابا ایک لمبی مدت تک وہ اس میں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا نہ کوئی ٹھنڈک کی چیز انہیں ملے گی نہ پینے کو پانی ملے گا. الا حمیما وغساقا کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ. جزاء وفاقا ان لوگوں کے اعمال کا یہ پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا. یہ وہ سزائیں تھی جو اللہ جل شانہ نے جہنمیوں کے لیے جہنم کے اندر رکھی ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے آخر تک اس میں اللہ جل شانہ نے اہل جنت کا اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمائے. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جہاں کہیں اللہ جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں جہنم کی سزاؤں کو بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ اللہ اہل جنت کو بھی بیان کرتے ہیں ان کو ملنے والی نعمتوں کو بھی بیان کرتے ہیں تاکہ کہیں انسان جہنم یا جہنم کی سزاؤں کو سن کر نا امید نہ ہو جائے مایوس نہ ہو جائے کہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں اس سے تو بچنا ہی ممکن نہیں ہے. مایوسی کی کیفیت آدمی پر طاری نہ ہو اس لیے اللہ جل شانہ جنت کی نعمتیں بھی بیان فرما دیتے ہیں تاکہ اس کا شوق اس کی رغبت بھی دل میں پیدا ہو. اللہ نے کیسی نعمتیں ایمان والوں کے لیے جنت میں تیار کی. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ما لا عین رأت آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. ولا اذن سمعت آنکھ کا دیکھنا تو دور کی بات کسی کان نے آج تک ان نعمتوں کا تذکرہ بھی نہیں سنا. ولا خطر على قلب بشر تذکرہ تو سننا دور کی بات کسی کے دل میں وہم و گمان میں کسی کے خیال میں اس کا وسوسہ بھی نہیں آیا. ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی. ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے ہم الفاظ کا سہارا لے لیتے ہیں اور الفاظ میں وہ نعمتیں بیان کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ الفاظ سے کہیں زیادہ ہو. عام آسان بات میں آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکے کہ وہ نعمتیں ہیں جس کو ہم سرسری بیان کر دیتے ہیں حقیقتاً ان کا بیان ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ مشاہدہ نہ ہو. اللہ جل شانہ نے ان نعمتوں کو بیان کی. اب جنت کی نعمتوں میں قرآن کریم میں جگہ جگہ انار بھی ہوگا سیب بھی ہوگا جنت کی جو حوریں بھی ہوں گی.
لیکن اس کا ہم صرف لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں. وہ انار کس نوعیت کا ہوگا، اس کی ذائقہ، اس کی مٹھاس، اس کی شیپ، شکل و صورت، اس سیب کا ذائقہ آپ جو کس نوعیت کا ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کا ادراک وہیں جا کر ہی ہو سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کی نعمتوں کا خیال تک بھی آج تک ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے. تو یہاں ان نعمتوں کا ذکر ہے. ان للمتقین مفازا، یقیناً متقی لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے. مفازا، فوز کا معنی کامیابی کے آتے ہیں. وہ کامیابی کیا ہوگی اور کامیابی کی نتیجے میں ثمرہ کیا ملے گا، پھل کیا ملے گا. حدائق و اعنابا، باغات ہوں گے، وہ اعنابا اور انگور ہوں گے، وہ کواعب اترابا اور ہم عمر جنت کی حوریں ہوں گی، وہ کأسا دہاقا لبلب بھرے ہوئے جام ہوں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کوئی لغو بات، کوئی جھوٹ والی بات جو طبیعت پر ناگوار گزرے، گراں گزرے، ایسی کوئی بات بھی سننے کو نہیں ملے گی. جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ تمہاری رب کی طرف سے بدلہ بھی ہوگا اور تمہارے رب کی طرف سے انعام بھی ہوگا. حسابا، جو بالکل کافی ہو جائے گا ان کے لیے. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، یہ رب ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہی رحمان بھی ہے. لا یملکون منہ خطابا، پھر قیامت والے دن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کو مخاطب کر سکے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن حضرت جبریل اور دیگر فرشتے صف باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا. الا من اذن له الرحمن، مگر وہ شخص کلام کرے گا جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی. وقال صوابا، اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک اور درست بات کہے گا. ذلک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جس کا آنا برحق، جس کے آنے میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، پر جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے. انا انذرناکم عذابا قریبا، اور ہم نے تمہیں ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے. یوم ينظر المرء ما قدمت یداه، اس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے اپنی اگلی زندگی کے لیے بیچ رکھا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر اس دن حسرت سے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس کہ میں مٹی ہی ہو جاتا، مٹی میں رل مل کر ختم ہو جاتا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا. لیکن اس دن کی حسرت، اس دن کی ندامت انسان کے کام نہیں آئی. اللہ جل شانہ نے متقی لوگوں کے لیے کامیابی کا ذکر فرمایا ہے. ان للمتقین مفازا، تقوی قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا ہے. آسان لفظوں میں ہم تقوی کے بارے میں کہہ دیتے کہ تقوی نام ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا. اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہی وہ واحد چیز ہوتی ہے جو آدمی کو نیک کاموں پر آمادہ کرتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت فراہم کرتی. جب تک اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوگا نا، نہ نماز کے اہتمام کی فکر ہوگی، نہیں گناہوں سے بچنے کا کوئی اجہنا، کوئی اہتمام ہوگا، کوئی شوق ہوگا. دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری ایجنسیاں، دنیا کی سارے فورسز کے پاس موجود وسائل، نت نئے آلات، سب کچھ موجود ہیں آج کی موجودہ دنیا کے پاس. ایسے ایسے آلات ہیں سینکڑوں اور ہزاروں میل دور بھی آدمی کے وجود کا پتہ لگا دیا جاتا، لیکن اس سب کے باوجود جرائم ہیں کہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتے. وہ متمدن اقوام جو سائنسی اعتبار سے فی الوقت اوج ثریا پر ہے، سائنس کی انتہا پر ہے، ان متمدن اقوام کے اندر بھی جرائم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ترقی پذیر ممالک کی تو بات اپنی جگہ ہے،
لیکن جن کے پاس سائنسی آلات اور وسائل کی محتاج ہے، وہ سائنس کی انتہا پر ہے، سائنسی ترقی پر، وہاں کے حالات کا بھی اگر آپ مشاہدہ کریں، خبروں میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں جرائم کی شرح ان غیر متمدن اور ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی طاقتیں ان جرائم کو ختم نہیں کر سکتی، ان جرائم کا سدباب نہیں کر سکتی، ان جرائم کی روک تھام نہیں کر سکتی۔ اگر ان جرائم کا روک تھام اور ان جرائم کا سدباب کرنے کا اگر کوئی نسخہ ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف، جو ایک ایمان والے کو خلوت میں تنہائی کے اندر بھی گناہ سے روکتی۔ اسی چیز کو تقویٰ کہتے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ابی یہ تقویٰ کیا چیز؟ تو حضرت ابی بن کعب یہ مشہور صحابی ہیں جلیل القدر، قرآن کریم بڑا عمدہ پڑھتے تھے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جس کو یہ دیکھنا ہو کہ قرآن کس لہجے میں اترا ہے، اس کو چاہیے کہ ابی بن کعب کے مطابق تم قرآن پڑھ لیا کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت ابی سے فرمایا کہ ابی تم مجھے قرآن سناؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم ابی بن کعب سے قرآن سنا کرو، یعنی اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے تھے رو رو کر، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ اللہ سمانی، کیا واقعتاً اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ ابی سے قرآن سنے، ابی سے قرآن سنے؟ تمہارا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین، کیا کافی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو بالکل کانٹے دار ہو، خاردار ہو؟ کہا کہ ہاں۔ پوچھا کہ ایسے راستوں سے گزرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی ہر قسم کی احتیاط برتتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹتے ہیں، جسم کو بھی سکڑتے ہیں کہ ان خاردار جھاڑیوں میں، کانٹوں میں لگ کر زخمی نہ ہو جائیں، کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ تو فرمایا کہ بس یہی چیز تقویٰ ہے کہ دنیا کی زندگی، دنیا کا ماحول خاردار راستے، ہر طرف گناہوں کی کانٹے موجود ہیں، یہاں اگر محتاط ہو کر نہیں چلیں گے نا تو گناہوں کے کانٹے، خاردار جھاڑیاں گناہوں کی آپ کی ایمان کو، آپ کی روحانیت کو، آپ کے جو ہے نا نور کو تار تار کر کے زخمی کر کے رکھتے۔ تو محتاط ہو کر اس دنیا میں چلنے کی ضرورت ہے، اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں کریں۔ ان للمتقین مفازا، فرمایا کہ متقی لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، حدائق حدیقہ باغ کو کہا جاتا ہے، ایسا باغ جس کے ارد گرد چار دیواری موجود ہو اور اندر ہر قسم کے گھنے باغات اور ہر قسم کے میوہ جات کے درخت موجود ہوں، ایسے باغ کو حدیقہ کہا جاتا۔ اللہ جل شانہ ہر ایمان والے کو وہاں نصیب میں کریں گے۔ وہ اعنابا، ہر قسم کے میوہ جات بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ انگور بھی ہوں گے۔ انگور کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ایک ایسا پھل ہے جو بہت سارے کاموں کے اندر انسان استعمال کرتا ہے۔ شراب اسی سے بنائی جاتی ہے، شیرہ اسی سے نکالا جاتا ہے، سرکہ اس سے بنایا جاتا ہے، غذا اور پانی اور ہر قسم کی جو ہے نا چیزوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ تیسری نعمت بیان فرمائی وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، کواعب، قاعب کو کہا جاتا ہے ہم عمر کو، جو ہم عمر ہو اور ایک ہی عمر کے ہو۔ اترابا، قواعد کا معنی آتا ہے دو شیزہ کے، اور اترابا کا معنی ہم عمر کے آتا ہے۔ جنت کی خواتین، جنت کی حوروں کا تذکرہ کیا کہ اللہ جل شانہ وہاں یہ چیزیں عطا کریں گے، جنت کی عورتیں بھی عطا کریں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور عمروں میں تفاوت نہیں ہوگا، ہم عمر ہوں گی۔ جہاں عمروں میں تفاوت ہوتا ہے تو بس اوقات مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، طبیعت ملتی نہیں ہے اور آپس میں انتشار یا انقباض کی کیفیت رہتی۔ اللہ نے اس نعمت کو بھی بیان کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ ہم عمر ہوں گی، تاکہ طبعاً جو ہے وہ میلان بھی رہے اور مزاج میں ہم آہنگی بھی رہے۔ دنیا کے اندر بھی اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے
کہ اگر کہیں انسان رشتہ کرتا ہے اپنے بچوں کا، اس چیز کو ضرور ملحوظ رکھے کہ عمروں میں بہت زیادہ تفاوت نہ ہو، کہ عمروں کے اندر تفاوت بس اوقات مزاج کے اندر اختلاف کو پیدا کرتا، اور مزاج کے اندر ہم آہنگی نہ ہونا، انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا، یہ گھر کے اندر بڑی پریشانیوں کو جنم لیتا ہے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا جب معاملہ آیا تو بعض جلیل القدر بڑے صحابہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع کر دیا کہ نہیں، عمروں میں بہت زیادہ تفاوت۔ پھر انہی حضرات کے مشورے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، جو آپ نے قبول کر لیا، کیونکہ ان دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، محض 1-2 برس کا یا 3 برس کا فرق تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً 19 برس تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 برس کے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کر لی۔ تو دنیا کے اندر بھی اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے، آخرت میں اللہ جل شانہ جنت کے اندر بھی اس بات کو بیان فرما رہے نعمت کے طور پر کہ وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، کہ ہم عمر عورتیں ہوں گی اور وہ ایسی خوبصورت حسن و جمال والی ہوں گی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک ناخن بھی اگر اس دنیا کے اندر عیاں کر دیا جائے تو سورج اپنی روشنی جو ہے نا ختم ہو کر دے، وہ بے نور ہو کر رہ جائے، اتنا حسن اللہ جو ہے نا ان عورتوں کے اندر اللہ نے رکھا۔ تو دنیا کے اندر جو انسان ناجائز راستوں سے بچتا ہے، حرام نگاہ ڈالنے سے گریز کرتا ہے، اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن یہ نعمتیں اس صدقے میں، اس بدلے میں عطا فرمائے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے انسان نے اپنے نگاہوں کی اور اپنے اعضاء اور بدن کی حفاظت کی، حرام راستوں سے اجتناب کیا ہوگا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، شراب کے لبالب بھرے ہوئے جام ہوں گے، یہ بھی انہی کے نصیب میں ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے حرام چیزوں سے خود کو بچایا ہوگا۔ حرام اگرچہ لذت والی چیزیں ہیں، لیکن انسان نے خود کو بچایا، اللہ بدلے کے طور پر کل قیامت والے دن یہ لذت کی چیزیں عطا فرمائے گا۔ یعنی مادی اعتبار سے بھی اللہ نعمت عطا فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ مزاج کے اعتبار سے بھی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ان سب کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہاں کوئی لغو، لایانی اور بیہودہ بات سننے کو بھی نہیں ملے گی، اور نہ ہی کوئی جھوٹ پر مبنی بات سننے کو ملے گی جو انسان کی طبیعت پر گراں ہو، انسان کی طبیعت پر جو بار بنے۔ کیونکہ اگر گھر کشادہ ہو، دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں، لوگوں کے دل آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، بیہودہ گفتگو اس ماحول میں ہو رہی ہو، مزاج میں ہم آہنگی نہ ہو، تو گھر بھلے محل ہی کیوں نہ ہو، نعمتوں سے لبریز ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر انسان کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے۔ دل ملے ہوئے ہیں، گھر چھوٹا ہے، وہ گھر نعمت لگنے لگتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل ملے ہوئے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے ایذا نہیں پہنچ رہی، تکلیف نہیں پہنچ رہی، ایک دوسرے کی راحت کا وہ دونوں خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر کا، مزاج کا خیال کرتے ہیں، مذاق و مزاج کی رعایت کے ساتھ گھر میں بستے ہیں، رہتے ہیں، تو گھر امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے، سکون کی جگہ بن جاتی۔ لیکن گھر وسیع اور عریض ہو، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہوں، مزاج میں تناؤ ہو، ایک دوسرے کی جو ہے نا چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرنے یا برداشت کرنے کا حوصلہ نہ ہو، تو بڑا محل بھی آدمی کے لیے قید خانہ بن جاتا۔ اس لیے جو ہمیں دعائیں سکھلائی گئی، وضو کے بعد کی ایک دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزق، اس کے اندر آپ دوسرا جو جملہ دیکھیں گے نا، ووسع لی فی داری، اللہ میرے گھر کو میرے لیے کشادہ کر دے۔ اس جملے کے علماء نے مطلب یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر بڑا وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہو، گھر کو کشادہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ گھر کے مکینوں کے دلوں کو کشادہ کر، ایک دوسرے کے لیے احترام ہو، ایک دوسرے کے لیے تحمل ہو، ایک دوسرے کے لیے برداشت کا جذبہ ہو۔ جب میاں بیوی میں یا گھر کے افراد میں ایک دوسرے کے لیے برداشت کا
جذبہ نہیں ہوتا تو گھر بھلے نعمتوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو تب بھی وہ گھر آدمی کے لیے قید خانے کی مانند ہوتا. تو اللہ جل شانہ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں کوئی بےہودہ گفتگو سننے کو بھی نہیں ملے گی، کوئی ایسی بات جو مزاج کے طبیعت کے خلاف ہو وہ بھی سننے کو نہیں ملے گی. لا يسمعون فیہا لغوا، کہ وہاں وہ کوئی لغو یعنی کوئی ایسی بات جو بےہودہ ہو اور ایسی بات جو جھوٹ پر مبنی ہو وہ بھی نہیں سن پائیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہاری رب کی طرف سے بدلہ اور انعام ہوگا جو ان کے لیے کافی ہو. یہاں اللہ جل شانہ نے جزا بھی فرمایا، اس کو عطا بھی فرمایا. اللہ کے جزا کہتے ہیں بدلے کو جو کسی چیز کے عوض میں ہوتا ہے، اور عطا کا معنی انعام کے ہوتا ہے جو بغیر بدلے کے اور بغیر عوض کے ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے ان نعمتوں کو جزا بھی فرمایا اور ان نعمتوں کو عطا بھی کہا. یہ جزا بھی یعنی بدلہ بھی ہے اور عطا یعنی انعام بھی ہے. تو بدلہ اس لیے فرمایا کہ ظاہراً انسان کے نیک اعمال کے عوض میں اللہ یہ جنت کی نعمتیں عطا کر رہا ہے کہ انسان نے جو طاعات دنیا میں کی ہوں، عبادات دنیا میں کی، نمازیں پڑھی، اللہ بدلے کے طور پر جنت کی نعمتیں عطا کر رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کو انعام فرمایا کہ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا عوض نہیں بن سکتے. جو ہمارے جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں وہ تو دنیا کی نعمتوں کا بدل نہیں بن سکتے، تو آخرت کی نعمتوں کا بدل اور معاوضہ کیسے بن سکتے؟ اگر انسان اپنے اعمال کے بدلے اللہ کی وہ نعمتیں جو دنیا میں استعمال کر رہا ہے ان کا عوض دینا چاہے تو یہی ختم ہو جائے، آخرت کے لیے تو کچھ بچے ہی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ آخرت میں جو کچھ عطا کر رہا ہے وہ ہمارے اعمال کا بدل نہیں، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام. اس لیے ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل ہو سکے. سب اللہ کے فضل سے داخل ہوں. اعمال جنت کی نعمتوں کا بدل نہیں بن سکتے. وہ اعمال کی کیا ہے کیفیت ہے ہم لوگوں کو خود اب پتہ ہے کہ ہمارے اعمال کس درجے کے یا کس معیار اور کس لیول کے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے اور اس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں عطا کر لے. تو حقیقتاً وہ اللہ اپنے فضل اور انعام کے طور پر عطا فرمائے، اس لیے اس کو عطا بھی فرمائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل ہو سکے. تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کے آپ بھی یعنی آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال وہ پوری امت کے اعمال سے بڑے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر حال میں اللہ سے اپنے اعمال کے بدلے کے طور پر جنت نہ مانگے کہ اللہ اپنی عطا سے میرے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کے عوض آپ سے کچھ نعمت مانگ سکوں، جنت مانگ سکوں، جنت کا سوال کر سکوں. آپ اپنے فضل سے اپنے عطا سے یہ نعمتیں مجھے عطا کریں، اپنی شایان شان عطا کریں. کیونکہ اگر آپ نے محاسبہ شروع کر دیا، بدلہ شروع کر دیا تو پھر تو پکڑ یقینی ہے، بچنا شاید محال ہو جائے. رب السماوات والارض، اور رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہی رحمان بھی ہے. لا یملکون منہ خطابا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو مخاطب کر سکے. کل قیامت والے دن ہر آدمی پر اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی. لوگ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے لیکن ہر نبی نفسی نفسی کہے گا. بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اولین اور آخرین کے لوگ جمع ہوں گے اور آپ سے درخواست کریں گے. اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو آج تک کسی نے بیان کی ہوگی اور نہیں اس کے بعد کسی کو بیان کرنے کی توفیق ملے گی. پھر اللہ کی طرف سے خطاب ہوگا کہ نبی سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے. اور آپ کی زبان مبارک پر امت کے لوگوں کی معافی کی درخواست ہو. بعض علماء نے لکھا کہ یہی جو ہے شفاعت کبریٰ ہوگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ عطا فرمائے. اسی کو مقام محمود بھی فرمایا گی
یہ ہم نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں نا، وہ اس کے اندر مقام محمود کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. تو مقام محمود سے بھی علماء نے شفاعت کبریٰ مراد لی. تمہارا لا یملکون منہ خطابا، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کو مخاطب کر سکے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح یعنی حضرت جبریل اور دیگر فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، فرشتوں کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے. الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے. روح سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. قرآن کریم میں مختلف مقام پر ان کو روح الامین کا لقب دیا گیا. خود قرآن کریم کو بھی روح کے لفظ سے مخاطب کیا گیا. روح کیا چیز ہے؟ ایک روح تو وہ ہے جو ہر آدمی کے بدن کے اندر، ہر جاندار کے اندر اللہ نے رکھی ہے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی عرش کے نیچے ارواح کے لشکر ہیں، اور ہر روح کا ایک دو ہاتھ، اور جو ہے نا اللہ نے ہر اس کے جو ہے دو ہاتھ اور منہ رکھے ہیں، اور وہ ایک اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اور وہ فرشتوں کے علاوہ ایک الگ سے ایک مخلوق ہوگی جو صف باندھے کھڑی بھی ہو. تو روح سے حضرت جبریل بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور روح سے مراد یہ اللہ کی الگ مخلوق جو ارواح کی شکل میں ہے وہ بھی مراد ہو سکتی. اور بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے روح انسانی موجود ہے. کچھ ارواح وہ ہیں جو لوگوں کو دے دی گئی. ایک روح عظیم ہوگی جو تمام ارواح کا تعلق اس روح انسانی اور اس روح عظیم کے ساتھ ہوگا. ساری ارواح جتنے بھی جانداروں کے جسموں میں روحیں موجود ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے موجود روح عظیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، اور وہ بھی کل قیامت والے اللہ کی بارگاہ کے سامنے صف باندھے اور روح عظیم کھڑی ہوگی، اور دیگر فرشتے بھی صف باندھے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کسی کو کلام کی ضرورت نہیں ہوگی. فرشتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کل قیامت والے دن وہ ہمارے حق میں سفارش کریں گی، شفاعت کریں گی. اللہ جل شانہ نے ان آیات میں واضح فرما دیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی کو اللہ سے ہم کلام ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن، مگر وہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی. وقال صوابا، اور اللہ کے سامنے جو بھی گفتگو کریں گے وہ درست اور حق پر مبنی ہی کر سکیں گے. ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہوگا جو برحق ہوگا. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اللہ نے یہ نعمتیں گنوا کر انسان کو اختیار دے دیا کہ دیکھو اب تمہارے پاس جہنم کا بھی ذکر آ چکا، جہنم کی سزاؤں کا بھی ذکر آ چکا، جنت اور جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ آ چکا، اب تمہارے اختیار میں. فمن شاء اتخذ الى ربه، تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے. مآبا کا معنی ٹھکانے کے، جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، اپنے آپ کو بچا لے جہنم اور جہنم کی سزاؤں سے، اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، یقیناً ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا رکھا ہے. ان قریب آنے والے عذاب سے مراد بھی وہی جہنم کے عذابات ہیں. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، اس دن انسان دیکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بیچا اپنی آخرت کے لیے. دنیا کے اندر کون سے اعمال کیے ہیں جو اس نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھے ہیں، کل قیامت والے دن کچا چھٹا انسان کا سامنا آ کر رہ جائے گا. بھائی اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث میں فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کے تابع کر لے، ما بعد الموت، زندگی کے لیے تیاری کر. اور ہماری ساری تیاریوں کا محور ہماری دنیا کی ارد گرد ہی گھومتا ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس کہ میں بھی مٹی ہو جاتی. یہ عام کفار کا حال بیان کیا کہ سارے کافر یہ حسرت کریں. بعض علماء نے لکھا کہ اللہ تمام مخلوقات کو پیدا کرے، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ جو جانور ہیں ان کو بھی پیدا کیا جائے گا. پھر جو جانور ہوں گے ان میں بھی اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو ظلم کا بدلہ لیا جائے
یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا. تو جب بدلے ہو جائیں گے ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دے دیا جائے گا تو دیگر مخلوقات کو جن و انس کے علاوہ دیگر مخلوقات کو مٹی میں رل مل جانے کا اور مٹی ہو جانے کا حکم دیا جائے گا. اس وقت کافر جب دیکھیں گے کہ یہ ساری جتنے بھی جن و انس کے علاوہ مخلوقات ہیں مٹی مٹی ہو گئے تو اس وقت یہ حسرت کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، میں بھی مٹی ہو جاتا. اور بعض علماء نے لکھا کہ یہاں پر کافر سے مراد شیطان ہے، ابلیس کیونکہ ابلیس کی تخلیق آنکھ سے ہوئی اور آنکھ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام جو مٹی سے بنائے گئے تھے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. جب دیکھے گا کہ اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، انسانوں کو جنت میں بھیج رہے جو کہ مٹی سے بنائے گئے تھے، تو اس وقت شیطان بھی حسرت کرے گا کہ کاش میں بھی آگ کے بجائے مٹی سے بنایا ہوا ہوتا تو میں تکبر کا مظاہرہ نہ کرتا اور میری بھی آج ان انسانوں کی طرح نجات ہو جاتی. تو عام کافر حسرت کرے یا ابلیس حسرت کرے، اس دن کی حسرت انسان کے کام نہیں آئے گی. آج مٹی ہونے کا وقت موجود ہے ہمارے پاس. مٹی ہونے کا مطلب تواضع اور عاجزی اختیار کرنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے اپنے پیشانی ٹیکنے کا وقت ہے. آج کی حسرتیں تو کام دیں گی لیکن قیامت کی حسرتیں کام نہیں دیں گی. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا